أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کو لے کر بہت ہی واضح حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے انسانوں اس حقیقت کو نہ بھولو کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم، زینت، رونق، آسائش اور آرام کا ذریعہ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا ذریعہ ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کو لے کر، اولاد کو لے کر ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر تکاثر جتانا، ایک دوسرے پر بڑائی اور زیادتی کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بالکل اس بارش کی طرح جو بارش کے آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس بارش کے وجہ سے زمین پر ہریالی اگتی ہے اور جس کو دیکھ کر کسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ اناج، وہ غلہ، وہ ہریالی زرد پڑ جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک روز ایسا آ جاتا ہے کہ پوری کٹی کی کٹی برباد ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت کی زندگی میں بڑا دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا پھر اللہ رب العالمین کی مغفرت ہوگی اور اس کی رضامندی ہوگی۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا ایک خوبصورت جگہ ہے، لیکن یہ خوبصورتی ہمیشگی والی نہیں۔ دنیا ایک بارونق چیز ہے، لیکن یہ بارونق چیز دائمی نہیں۔ دنیا ایک حسین چیز ہے، لیکن اس کا حسن و جمال وقتی ہے۔ لیکن یہ انسان کے دل کو اپنی طرف ایسا کھینچ لیتی ہے کہ انسان بس دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، آخرت انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ قبر کی منزل، حشر کا میدان، جنت، جہنم انسان بھول بیٹھتا ہے۔ اس حقیقت کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور بڑی پیاری مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ کتنی پیاری مثال کہ دیکھو انسانوں، یہ دنیا، سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے مدارج کو بیان کیے۔ انسان سب سے پہلے بچپن میں آتا ہے۔ بچپن میں کیا کام؟ بچپن میں کھیلنا کودنا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لعب ولہو، کھیل کود، بچپن کا مزاج۔ اس کے بعد جوانی کے مرحلے پر پہنچتا ہے، وزینہ، بننا، سورنا، خوبصورت دکھنا، اچھے سے اچھا لباس پہننا، اسمارٹ نظر آنا، یہ مزاج وزینہ۔ وتفاخر بینکم، تھوڑا ادھیڑ عمر میں ہو گیا، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ پھر بڑھاپے کو پہنچا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی بنیاد پر فخر جتانا، اولاد کی بنیاد پر گھمنڈ کرنا کہ میرا مال اتنا، میری اولاد اتنی زیادہ۔
انسانی زندگی کے مدارج کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسانو، یہ دنیا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرمائی، اور اس بارش نازل ہونے کے بعد کسان اور کاشتکار کھیت میں اور جنگل میں خوب محنت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، نہ دن کو دن دیکھتا ہے، نہ رات کو رات دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈی کو ٹھنڈی محسوس کرتا ہے، نہ گرمی کی تپش اسے محسوس ہوتی ہے۔ بس آسمان سے بارش نازل ہوئی اور کاشت کس طرح وہ اگائے اور کس طرح اس کے ہاتھ میں اس کا پھل آئے، یہ فکر ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک دن آ جاتا ہے کہ کسان کی محنت رنگ لاتی ہے۔ وہ جب بارش آسمان سے نازل ہوئی، اس نے محنت کیا، پھر ہریالی اس کو نظر آنے لگی، اور جس کو دیکھ کر اس کا دل گویا کہ پھولے نہ سمائیں، خوشی سے جھوم اٹھے کہ چلو اب میری فصل میرے ہاتھ میں آ گئی، میں کٹائی کروں گا، فصل کی کاشتکاری کروں گا، اور اس سے جو پیسہ آئے گا، اس سے جو آمدنی آئیں گی، میرے یہ منصوبے ہیں، یہ خواہشات ہیں، میں مکمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ کسان بس یہ خواب لے کر رات میں سو رہا تھا کہ راتوں رات اس کھیت پر ایسی آندھی آ گئی کہ ساری کی ساری کھیتی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس حقیقت کو نہ بھولو کہ یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ کسان کیسے خواب لے کر سو رہا تھا، لیکن آن کی آن میں ایک ہی گھڑی میں سارے خواب اس کے چکنا چور ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیاوی زندگی کی بہت سچی اور بہت اچھی اور بہت حقیقی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ایک انسان دیکھے، جوانی کے ایام میں انسان، اس کو پیسے کمانے کی بڑی دھن ہوتی ہے، پیسے خوب کماتا ہے، اور پھر جب پیسے کمانے کے بعد اچھے بنگلے کی خواہش ہوتی ہے، اب بنگلے کے لیے طرح طرح کی محنتیں کرتا ہے، اور جب بنگلہ، اس کی عمارت اور اس کا گھر خوبصورت انداز میں اس کے سامنے آباد ہوتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کر اپنے گھر کو خوش ہوتا ہے، اپنے گھر کا چکر لگا لگا کے اس کے دل کو مسرت ہوتی ہے، لیکن ابھی اس کے گھر کا افتتاح نہیں ہوتا، گھر میں ابھی شفٹنگ نہیں ہوتی، گھر کا افتتاح نہیں ہوتا، اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ دنیاوی زندگی ایسے ہی دھوکے کا سامان ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے کتنی قربانیوں سے گزرتے ہیں، کیسی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اپنی جوانی کے ہڈیوں کا رس پورا نچوڑ کر اولاد کی رگوں میں ڈال دیتے ہیں، رات کی سردی کو سردی محسوس نہیں کرتے، سورج کی حرارت انہیں محسوس نہیں ہوتی، بس ایک ہی فکر کہ میری اولاد پڑھ لکھ کر بڑی ہو، میرا نام کمائے، اچھی سے اچھی جاب لگے، اور ہماری یہ غربت بھری زندگی ایک امیری والی زندگی میں تبدیل ہو جائے۔ ماں باپ کا بڑا خواب ہوتا ہے اولاد کو پڑھانا لکھانا، بڑا بنانا، اچھی سے اچھی نوکری ملنا، اچھی سے اچھا جاب ملنا، اور ہماری زندگی اونچی بنانا، بڑا خواب۔ اب یہ اولاد جب پڑھ لکھ کر بڑی ہوتی ہے، والدین کے خواب مکمل ہوتے ہوئے ان کو سامنے سے جب نظر آتے ہیں، اور جب میدان عمل میں جاب کے سلسلے میں اترتا ہی ہے، موت کا ایسا حادثہ اس کی زندگی پہ گزرتا ہے کہ سارے کے سارے خواب آن کے آن میں چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل تماشے کی اور دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب بات کہی تھی، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون
فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس ہمیں موت کی منزل کے قریب کر رہی ہے۔ ہماری زندگی میں غروب ہونے والا ایک ایک سورج ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ غروب ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہماری زندگی میں گزرنے والا ایک ایک منٹ ہمیں آخرت سے قریب کر رہا ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اس زمین پر بسنے والے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں، اور بہت کم انسان ایسے ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کو چاہنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا زمین پر رہ کر آخرت کے چاہنے والے بنو، جنت کے طلبگار بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے پرستار نہ بنو، دنیا کے عاشق نہ بنو، دنیا پر فریفتہ نہ بنو، دنیا سے محبت کرنے والے نہ بنو، دنیا سے جی لگانے والے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ دنیا کا آج یہ وقت ہے جس وقت میں کہ آپ کو ٹائم ہے عمل کرنے کا، اور کل وہ وقت آنے والا ہے وہاں عمل کرنے کا ٹائم نہیں، وہاں حساب کتاب کا ٹائم شروع ہو جانے والا ہے۔ یہ حقیقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان جملوں میں دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم دنیا میں رہیں گے، جئیں گے، کاروبار کریں گے، اپنے کام کریں گے، لیکن دنیا کمانا ہمارا مقصد نہیں، تجارت ہمارا مقصد نہیں، کاروبار ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی زندگی، جنت کو آباد کرنا ہمارا مقصد، جنت میں محل تعمیر کرنا ہمارا مقصد، جنت کو معمور کرنا ہمارا مقصد، دنیا کو آباد کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اس کو ذریعت کے حد تک رکھیں گے، یہ برتنے کی چیزیں اس کو برتیں گے، یوز کرنے کی چیزیں یوز کریں گے، لیکن ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا مقصد آخرت میں ہوگا۔ اور اسی مقصد زندگی کو دے کر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس زمین پر رہ کر تم میں سے کون سب سے زیادہ خوبصورت عمل کر کے لے کر آتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرے، قبر کی منزل کے لیے تیاری کرے، جہنم سے بچاؤ کا سامان تیار کرے، اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب کو اپنائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو اس دنیا میں جنت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔